آج خاتون خانہ کو دیکھ لیجئے، شادیوں کے اندر دیکھ لیجئے، اپنے شوہر کے لیے کوئی سجنا نہیں، اپنے شوہر کے لیے کوئی زبائش نہیں، کوئی آرائش نہیں، کبھی کپڑے نہیں پہنے، لیکن باہر جانا ہو، شادیوں پہ جانا ہو، دکھانے کے لیے جانا ہو، فنکشن پہ جانا ہو تو سوٹ بھی اعلیٰ ہے، آسائش بھی اعلیٰ ہے، زبائش بھی اعلیٰ ہے، ہر چیز اعلیٰ ہے۔ اور کیا مقصد ہے؟ دوسروں کو دکھانا۔ مردوں کا معیار تو پھر اور زیادہ جدا ہے۔ آج ہماری تہذیب بھول گئے، ہمارے اسلامی تہذیب ہے، ہمارا اسلامی کلچر ہے، ہم نے اس کے تحت رہنا ہے، اس کے موافق جو کلچر ہمیں ملے ہم نے اس کو اپنانا ہے، اور اس سے اپوزٹ کوئی کلچر ہے تو اس کو کبھی نہیں اپنانا۔ الیاذ باللہ تعالی ایسی ویڈیو دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یار ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں کہ جہاں پچھلے دنوں نارووال یا شکر گڑھ کے اندر ایک ہائی سکول کے اندر لڑکیوں کو پنجابی کلچر ڈے کے اوپر جناب لائن کے اندر ڈانس کروایا جا رہا ہے اور چودھری صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ بھائی وہ چودھری صاحب کا استقبال کے لیے یہ جوان لڑکیاں کسی غریب کے گھر کی لڑکیوں کو ڈانس کروا کے ان کا استقبال کرنا، یہ کہاں سے کلچر ہے؟ یہ کون سے پنجاب کا کلچر ہے؟ ہمیں بتا دو۔ یہ کون سے ایمان والے کا کلچر ہے؟ کوئی ہمیں بتا دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرما کر حضرت انسان کو ساری کائنات پر شرافت بخشی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت اور کرامت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اور کہیں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے یہ پیدا فرمایا ہے۔ یعنی زمین اور اس کی ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں یہ حضرت انسان کی خاطر ہیں۔ یعنی زمین اور اس کی ساری نعمتیں اول سے لے کر آخر تک یہ انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، اور ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے کی خاطر تعمیر کی گئی ہے۔ زمین و آسمان، عرش و فلک، سب سامان یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ہے۔ آپ کہیں گے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا یہ تو لوگوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، اور آپ بات کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ تو اس کی بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کے ہاں بلا تمثیل و تشبیہ بارات لے کے جاتے ہیں تو بارات والے جب بارات لے کے جاتے ہیں تو ان میں سب سے جو اعلیٰ اور عرفہ چیز ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ دولہا ہوتا ہے۔ اگر دولہا نہ ہو تو بارات نہیں ہوتی۔ اور پھر جس گھر میں جاتے ہیں گھر والے طرح طرح کے کھانے، لذیذ چیزیں ان کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ والا کھانا ہے، یہ والا کھانا ہے، یہ والا کھانا ہے، اتنی ساری لذیذ ڈشیں ان کے لیے تیار کرتے ہیں اور ان کی خوب آؤ بکت کرتے ہیں۔ آخر یہ باراتی تو پہلے بھی بعد میں بھی ادھر جاتے ہوں گے یا گئے ہوں گے، لیکن اس طرح کی آؤ بھگت پہلے نہیں کی گئی، اب کی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی دلہا کے ساتھ آئے ہیں، یہ کسی خاص بندے کے ساتھ آئے ہیں۔ آج ان باراتیوں کے لیے ایک اہتمام کیا گیا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ کائنات حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ساری نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس کائنات کا دلہا، شب اسرا کا دلہا میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جس دلہا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ شب اسرا کے دلہا پہ بے حد درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے دلہا ہیں اور انسان اس کے باراتی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے
یہ ساری نعمتیں، ساری آزمائش، ساری آرائش، ساری زیبائش خلق لکم سے بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے انسانوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے مسلسل روزے رکھتے جا رہے ہیں، روزے رکھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے بھی دیکھا کہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں، انہوں نے بھی یوم وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیا، بلا وقفہ روزے رکھنے شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ تو بڑے کمزور ہو گئے، پوچھا ہے صحابہ کیوں مجھے کمزور لگ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے آپ کی مثل روزے رکھنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکاہ شریف کی روایت ہے، میرے آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، ارے اللہ کے بندو تم میں میری طرح کون ہے؟ کون ہے جو میری مثل ہے؟ انی ابیتو یطعمنی ربی ویسقینی، ارے میری شان تو یہ ہے کہ جب میں رات میں ہوتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے اس دنیا کو نعمتیں کھانا عطا فرمائی، نعمتیں پینا عطا فرمائی۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ بھائی بشر مثلکم، وہ تو ہماری طرح بشر تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بھائی وہ آپ کی طرح بشر تھے، ہماری طرح بشر تھے، لیکن ہم جیسے نہیں تھے، ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے۔ آپ کی تعظیم اور عظمت کے آداب اور آپ کی شان و عظمت کا بیان رب خود بیان فرماتا ہے۔ آپ کی یہ شان ہے کہ رب تعالیٰ نے کائنات میں اگر سب سے عزیز، سب سے محبوب، سب سے اعلیٰ اور عرفہ کسی ہستی کو بنایا ہے تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ پھر آپ کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تمہارے لیے آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح تمام نوع انسانی میں اپنی مثل نہیں رکھتے، اسی طرح آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی مثل بھی کوئی دین نہیں ہے، اس دین سے اعلیٰ بھی کوئی دین نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اعلیٰ دین لے کر آئے ہیں، یہ تمہارے لیے اعلیٰ دین مکمل ہو چکا، اب اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل کیسے ہوا جاتا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریبی ہونا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ جو میں دین لے کر آیا ہوں، اسلام لے کر آیا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو اپنے لیے معیار بنا لو۔ جب ان کی اتباع اور اطاعت کو اپنے لیے معیار بنا لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا قریبی بنا لے گا، اللہ کے قرب و جوار و عرفان کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ کیونکہ انسان دنیا میں جب آیا، یہ پیدا ہوتے ہی اس کے اور حیوانوں کے درمیان ایک تمیز ہے، ایک فرق ہے۔ انسان سمجھتا ہے، انسان
اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اعمال کرتا ہے، جبکہ دیگر حیوانات جانوروں کے اندر ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق بعض کام کر سکتے ہیں، بعض اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتے۔ آج روئے زمین میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہیں پر حیوان بھی بستے ہیں، اور جہاں جہاں حیوان بستے ہیں وہاں انسان بستے ہیں۔ حیوانات اصل میں یہ انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے، اور انسان جو ہے یہ حیوانات کی مدد کے لیے نہیں بنائے۔ ان کی تخلیق کا اپنا مقصد ہے، ان کی تخلیق کا اپنا مقصد ہے۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکم۔ پنکھا بند۔ انسان کی اپنی اہمیت ہے، حیوانات کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں پر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر حاجت کرنا منع ہے، اگر کسی نے کی تو اس کو سزا دی جائے گی، گرفتار کر لیا جائے گا، یا پھر کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن وہیں پر گدھا ہو کے 10 انسانوں جتنی حاجت کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ کیوں؟ بھائی اس نے بھی تو وہی فعل کیا جو یہاں پہ انسان کے لیے منع کیا گیا ہے۔ گدھے کو ہانک دیا جاتا ہے، بگا دیا جاتا ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ قانون کا پابند ہے، حیوانات قانون کے پابند نہیں۔ انسان کے لیے قانون بنایا گیا ہے، اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ انسان کے لیے تہذیب، کلچر اور یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی سہولت کے ساتھ گزار سکے۔ اگر انسان کے لیے یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان نہیں رہتا، حیوانات کی طرح بن جاتا ہے۔ حیوانات کپڑے نہیں پہنتے، انسان کپڑے پہنتے ہیں۔ حیوانات جو ہے وہ وقت پر نہیں اٹھتے، ان کی اپنی مرضی ہے، جب چاہیں اٹھیں، جب چاہیں سو جائیں، جب چاہیں کھا لیں۔ انسانوں کے لیے اوقات مقرر ہیں کہ وہ دن کو جاگ کر کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں۔ دن میں صبح کھاتے ہیں، دوپہر کو کھاتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں، اوقات مقرر ہیں۔ اس ٹائم پہ کھانا ہے، اس ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ انسان جو ہے وہ قوانین کے پابند ہیں، اگر کسی نے ٹریفک کا سگنل توڑا اس کو سزا ہے، جرمانہ ہے۔ جانور چاہے پوری جماعت نکل جائے ان کو کچھ نہیں۔ تو یہ انسان کے لیے ایک تہذیب، ثقافت، کلچر جو تعمیر کیا جاتا ہے، وہ ان کے اخلاقی اقدار کو پابندی یا اخلاقی اقدار کی قدروں کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں چونکہ ہم پنجاب میں ہیں، ہمارے لیے پنجابی کلچر ہے، پنجابی ثقافت ہے۔ سندھ والوں کے لیے سندھ کا کلچر اور سندھ کی ثقافت ہے۔ بلوچستان والے بلوچستان کے لیے کلچر، ان کا اپنی ثقافت ہے، اپنی تہذیب ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہے، یا افغانستان میں ہے، انڈیا میں ہے، انڈیا کے مختلف صوبوں میں ہے، آپ بر اعظم میں ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں۔ ہر جگہ اپنے اپنے تہذیب و تمدن، ثقافت کا اپنا اپنا رواج، رسم اور طریقہ کار رہنے سہنے کا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جب ایمان کے لیے انتخاب کر لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب مسلمان کا سب سے اول مقدم چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ اس کا دین ہوتا ہے، وہ اس کا مذہب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونے کا مطلب فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ حضور نے فرمایا میں جو قرآن لے کر آیا ہوں، اس قرآن اور جو میری احادیث ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو۔ قرآن نے کہا تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور کی سیرت ہے۔
جو حضور شریعت لے کر آئے. یہ بہت ساری متعدد روایات اور قرآنی آیات اس پر دال ہیں کہ ہمارے لیے اول معیار جو ہے وہ ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن ہے. اس کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کی اتباع ہے، آپ کی سیرت ہے. اس کے بعد جا کے اگر آپ کہیں تو ہمارا تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اور اسی کلچر کو ہم ایڈ کریں گے، ثقافت اور تہذیب کو ایڈ کریں گے جو ان کے قرآن اور حدیث کے موافق ہو. جو قرآن اور حدیث کے موافق نہ ہو، ایک ایمان والے مسلمان کے لیے اس کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنا نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں. کیونکہ اول ہمارے لیے اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اور اس کے موافق جتنی بھی تہذیبیں، جتنے بھی کلچر ہمیں ملتے چلے جائیں گے، ہم ان کو اپناتے چلے جائیں اور ان پر عمل کرتے جائیں، تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. کیونکہ ایک ایمان والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ، آپ قید خانے میں چلے جائیں، قیدیوں کا حال دیکھیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. آپ سب آزاد ہیں، بازار جائیں، جہاں بھی جائیں، اپنے مطلب کی چیز لا کے کھا لیں، پی لیں، پہن لیں، کچھ بھی کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ آزاد ہیں. لیکن جیل میں جو پڑا ہے وہ اپنی مرضی کا نہ کھا سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے. گھٹی بجنے پر ہی اس نے اٹھنا ہے، گھٹی بجنے پر ہی اس نے سونا ہے، اور اس کو جو کھانا دیا جائے گا اس نے وہی کھانا ہے. وہ فرمائش نہیں کر سکتا کہ آج میرے لیے جو ہے وہ فلاں چیز لائی جائے اور فلاں چیز لائی جائے، کیونکہ وہ وہاں پر قید میں ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا وہاں کے عملے کے ماتحت ہے، یہاں تک کہ اس کا جینا مرنا سب کچھ اب وہیں پر ہے. اسی طرح ایک ایمان والا، اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ اسی لیے ہے کہ اس کی جو رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا آنا جانا، یہ سارا کا سارا اس کے دین کے مطابق ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی سے پردہ فرمانا، یہ سب کام اللہ تبارک و تعالی کے لیے، یعنی میرا ہر فعل جو ہے یہ اللہ کے لیے. ایک ایمان والے کے لیے ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ اس سے ایک حرف بھی آگے بڑھے، ایک حرف بھی پیچھے ہٹے، تو اس کے ایمان کا نقص جو ہے اس کا باعث ہو سکتا ہے، نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اس کی پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے. اس لیے ایمان والا اپنے آپ کو یہاں ایک قیدی تصور کرے. ایک سجن المؤمن ہے یہ دنیا، یہاں پر اپنی مرضی کا وہ کھا نہیں سکتا. وہ کہے کہ بھائی میں سور کا گوشت کھاؤں، نہیں کھا سکتا، ایک ایمان والے کے لیے حلال نہیں. کہے کہ میں جناب والا فلاں چیز پی لوں، شراب پی لوں اپنے لیے، نہیں، ایک ایمان والے کے لیے شراب پینا منع ہے، وہ نہیں پی سکتا. اب وہ ان چیزوں سے دور ہے، اس کے کھانے سے بھی، اس کے پینے سے بھی. اب یہاں پر وہ قید میں ہے، یہاں پر وہ اس سے ہٹ کر ہے، اپنے آپ کو اس کو روکنا ہے کہ میں نے اس چیز کو نہیں اپنانا، میں نے یہ چیز نہیں کھانی، میں نے یہ چیز نہیں پینی. کیوں؟ کہ مجھے میرے دین نے اس سے منع کیا، میرے اللہ نے اس سے منع کیا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اب یہی چیز اس کی تہذیب ہے، یہی اس کا کلچر ہے، یہی اس کی ثقافت ہے، اور اسی ثقافت، اسی تہذیب کے اندر اس نے رہنا ہے. اسی طرح دیگر اعمال ہیں، دیگر چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت کا حکم ہے، اور اگر انسان ان کی حلت اور حرمت سے نکل جائے تو پھر انسانوں اور حیوانوں میں فرق نہیں رہتا.
اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ ایسے لوگ جو صاحب ایمان ہو اور ایمان لانے کے بعد بھی اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنے دین، اپنے قرآن، اپنی حدیث اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان سے ہٹ جائے، انسانیت کے تقاضوں سے ہٹ جائے، کہا کل انعامی، گویا کہ یہ جانور ہیں، گویا کہ یہ جانور ہیں، بلکہ آگے فرمایا بل ہوا اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ایک انسان اور جانور کے اندر فرق کیا ہے؟ جانور کپڑے نہیں پہنتا، انسان کپڑے پہنتا ہے۔ اور آج ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہم اس کو تو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے دین میں کس طرح کے کپڑے اور کس طرح کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہیں پتا۔ شاید پنجابی کلچر کا سب کو پتا ہوتا، شاید مغربی کلچر کا سب کچھ پتا ہوتا، اور آنے والے وقتوں میں دیکھ لیجئے کیا حال ہو رہا ہے۔ ابھی یہ حال ہے تو بعد میں کیا حال ہوگا کہ عورتوں کو لباس دیکھ لیجئے، ان کا پہناوا دیکھ لیجئے، اب تو العیاذ باللہ تعالی معاملات تو یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ عورت مردوں کے بھی لباس اب شارٹ در شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں کس تہذیب میں رہ رہے ہیں، کس ایمان والے کے اندر رہ رہے ہیں، قمیض اتاری ہوئی ہے اور اتنا بھی پتہ نہیں کہ اس کا فرض ستر کتنا ہے، اور گھر میں پھرے جا رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں، بہن بیٹیاں وہاں پر، دیگر رشتہ دار آ جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی میں نے کون سا لباس پہننا ہے، کتنا پہننا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ وقت کم ہے، میں بات اختصار کے ساتھ، یہ چیز اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کا انتخاب کیا ہے، وہ لباس اتارا ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، تمہاری آرائش کو ڈھانپتا ہے۔ آج عورتوں کو جو ہے جسم دکھا کر کمائی کی جا رہی ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ آج کسی شادی میں چلے جائیں، ایک صاحب ایمان کا وہاں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھہرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کہ جو عورتوں کا لباس اب بڑھتا چلا جا رہا ہے اس طرف، کسی کی جناب والا بازو ننگے ہیں تو کسی کی گردن ننگی ہے، کسی کے جناب والا سامنے دوپٹہ ہی نہیں ہے بالکل بھی، سر پر دوپٹہ نہیں ہے بالکل بھی، اور نہ جانے اور کیا کیا۔ یہ کس چیز، یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سا کلچر ہے؟ ہم کہیں کہ بھائی ہم فلاں قوم کے اندر رہتے ہیں، اس قوم کے رسم و رواج کو اپنائیں، بھئی یہ کون سے، آپ ایک ایمان والے ہیں، آپ کے ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ہم نے تمہارے لیے لباس کا انتخاب کیا ہے، اور لباس سے تمہیں اپنی زبائش کی جتنی چیزیں ہیں ان کو ڈھانپنا ہے۔ آج خاتون خانہ کو دیکھ لیجئے، شادیوں کے اندر دیکھ لیجئے، اپنے شوہر کے لیے کوئی سجنا نہیں، اپنے شوہر کے لیے کوئی زبائش نہیں، کوئی آرائش نہیں، کبھی کپڑے نہیں پہنے، لیکن باہر جانا ہو، شادیوں پہ جانا ہو، دکھانے کے لیے جانا ہو، فنکشن پہ جانا ہو تو سوٹ بھی اعلیٰ ہے، آسائش بھی اعلیٰ ہے، زبائش بھی اعلیٰ ہے، ہر چیز اعلیٰ ہے، اور کیا مقصد ہے؟ دوسروں کو دکھانا۔ مردوں کا معیار تو پھر اور زیادہ جدا ہے۔ آج ہماری تہذیب بھول گئے، ہمارے اسلامی تہذیب ہے، ہمارا اسلامی کلچر ہے، ہم نے اس کے تحت رہنا ہے، اس کے موافق جو کلچر ہمیں ملے ہم نے اس کو اپنانا ہے، اور اس سے اپوزٹ کوئی کلچر ہے تو اس کو کبھی نہیں اپنانا۔ العیاذ باللہ تعالی ایسی ویڈیو دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یار ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں کہ جہاں پچھلے دنوں نارووال یا شکرگڑھ کے اندر ایک ہائی سکول کے اندر لڑکیوں کو پنجابی کلچر ڈے کے اوپر جناب لائن کے اندر ڈانس کروایا جا رہا ہے اور چودھری صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے۔
بھائی وہ چودھری صاحب کا استقبال کے لیے یہ جوان لڑکیاں کسی غریب کے گھر کی لڑکیوں کو ڈانس کروا کے ان کا استقبال کرنا، یہ کہاں سے کلچر ہے؟ یہ کون سے پنجاب کا کلچر ہے؟ ہمیں بتا دو یہ کون سے ایمان والے کا کلچر ہے؟ کوئی ہمیں بتا دو۔ اس چودھری کی بیٹیاں یہاں پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، اس چودھری کی بیٹیاں اس طرح سارے بازار میں کھڑے ہو کر دوسرے مردوں کا استقبال کریں تو ہم مانیں۔ اپنی بیٹیاں گھر پر ہیں، دوسری کی بیٹیاں بیٹیاں نہیں، دوسروں کی بچیاں بچیاں نہیں، وہ ہیڈ ماسٹر یا وہ استانیہ یا وہ معلمات، ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ معلمات خود کیوں نہیں استقبال کے لیے وہاں کھڑی ہوئی؟ وہ استانیہ خود کیوں نہیں ناچی کہ ایک چودھری کا استقبال کرنے کے لیے تمہیں غریب کی بچیوں کو ڈانس سکھایا؟ اور پنجاب کلچر ڈے پہ تم نے فحاشی کی اور یہ سمجھتی ہو کہ تم اپنے پنجاب کا نام روشن کر رہے ہو۔ بھائی ہم سب پاکستانی، پنجابی، جو کچھ بھی، سندھی، بلوچی، یہ سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کا ہر عمل وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق، فرامین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس چودھری صاحب کو ڈوب مرنا چاہیے اور اس اسکول والے عملے کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اور کاش ان بچیوں کے اندر بھی غیرت ہوتی، وہ کہتی ہم کیوں کسی کے لیے ناچیں؟ لیکن یہ ہمارے گھر کی بچیاں ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، جن کو ہم بالکل آزادی کے نام پہ اور مغربی ترقی کے نام پہ ان بیڑیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرتے رہیں، جیسی چاہے ان کی تربیت کرتے رہیں۔ کبھی کسی اسکول میں جا کر کسی ماں اور باپ نے کہا کہ ہم آپ کے اسکول میں اس لیے داخل کرائیں گے کہ آپ کے اسکول میں فحاشی نہ سکھائی جائے، آپ کے اسکول میں اگر دینی ہے تو تعلیم دی جائے، آپ کے اسکول میں ہماری بچیوں کو ڈانسر اور مراسی اور گانے گانے والی نہ بنایا جائے، ان کے اندر تعلیم اور تربیت کے عنصر پیدا کیے جائیں۔ نہیں، ہمارا معیار کیا بنایا انہوں نے؟ ہم اسکول میں بچے داخل کرانے جائیں تو ہم پہلے سے دیکھتے ہیں بھائی ان کے پاس آیا ہے، ان کے پاس عملہ ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں، ان کے پاس بلڈنگ ہے، ان کے پاس سہولتیں ہیں، ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے اسکول میں کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ اب کالجوں کے اندر، بڑے بڑے کالجوں کے اندر کبھی کوئی مجھے بتائے کہ حضرت سیرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر کوئی کانفرنس ہوئی ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ سیرت پر وہاں کوئی لڑکیوں کے کالج اور اسکول میں کوئی اچھی کانفرنس ہوئی ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ایمان والیوں کے موضوع پر کوئی کانفرنس ہوئی ہو اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا ہو اور ہماری بچیوں کو اس طرح تربیت کی گئی، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ آپ کے شہر سیالکوٹ کے اندر ایک بہت مشہور کالج جس میں آپ سب کی بہن بیٹیاں پڑھتی ہیں، وہاں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے ایکٹر کو بلا کے سٹیج میں نچوایا گیا اور سامنے ساری لڑکیوں کو ان کے سامنے نچوایا اور اس کا نام دیا گیا میوزک کنسلٹنٹ، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، نام دے کے کلچر ڈے کا نام دے کے یہ فحاشی کرائی گئی۔ اور ہم گھر میں بیٹھ کے یا جہاں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، ہم کہیں گے بھائی بہت برائی ہوئی، بہت برائی ہوئی۔ بھائی پھر ہم اپنی سوچ کو کب بدلیں گے؟ برائی کی وجہ تو ہم ہیں، بیٹیاں تو ہماری وہاں پڑھنے جا رہی ہیں، ہم کیوں نہیں پرنسپل صاحبہ کو پوچھنے گئے کہ بھائی آپ کے کالج میں یہ فنکشن کیوں ہوا؟ ہم اپنی بچی اٹھا لیں گے یہاں سے، ہم اپنی بیٹی نہیں بھیجیں گے، ہم داخلہ اسی بنیاد پہ کریں کہ آپ کے اسکول میں فنکشن کون کون سے ہوتے ہیں، بتائیے ہمیں آپ کا سلیبس کیسا ہے؟ بھائی ان کا سلیبس آکسفورڈ کا ہے، ان کا سلیبس فلاں چیز کا ہے، بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تعلیم اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ اعلیٰ کالج، اعلیٰ یونیورسٹی، اعلیٰ ادارے کا انتخاب کریں، لیکن سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس تہذیب و تمدن جو اسلامی ہے اس کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے تو ہمیں بتائیں۔ نہیں ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اگر سب لوگوں کا یہ معیار بن جائے تو یہ کالج والے سدھر نہ جائیں، یہ کالج والے اس طرح کے فحاشی والے پروگرام کرنے کی بجائے اس طرف نہ آ جائیں کہ ہم امہات المومنین کی سیرت اپنی بچیوں کو سکھائیں، ہم ان کی تعلیم و تربیت، ان کے کردار کو بلڈ کریں، ان کو فحاشی نہ سکھائیں، ان کے کپڑوں کے اندر کمی نہ کریں، مغربی تہذیب ان کے اندر نہ ڈال دیں، ان
کو مراسی اور گانے بازی والیاں ناچنے والیاں نہ بنائیں، ان کے اندر تہذیب اور تمدن اور ان کے اندر تعلیم اور تربیت کے عنصر پیدا کریں، تاکہ یہ معاشرے کے اندر جب اترے، معاشرے کے اندر جائیں تو ایک اچھی بیٹی بن کے جائے، ایک اچھی ماں بن کے جائے، ایک اچھی بیوی بن کے جائے، ایک اچھی معلمہ بن کے جائے، ایک اچھی سائنسدان بن کے جائے، ایک اچھی نیک ڈاکٹر بن کے جائے، ایک اچھی انجینئر بن کے جائے، ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون بن کے جائے، سمجھدار خاتون بن کے جائے، تاکہ جہاں جائے وہاں جا کر ایمان اور دیانتداری کے ساتھ یہ کام کریں۔ آج پڑھا لکھا طبقہ سب سے زیادہ لوٹ رہا ہے، سب سے زیادہ لوٹ رہا ہے، کیونکہ ان کی تعلیم اور تربیت اس انداز میں کی گئی۔ آپ چلے جائیں، کس کو نہیں پتا گائنی کے معاملات، اور وہ ساری پڑھی لکھی کالج اور یونیورسٹی کی 5-5 10 سال انہوں نے لگائے، اور کس طرح ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ان کو پڑھا تو دیا ہے، ان کو سکھا تو دیا ہے، لیکن ان کے اندر تعلیم اور تربیت کی اصل کمی ہے۔ وہ تعلیم اور تربیت کی کمی کیا ہے؟ ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تم ایمان والی ہو، تم مسلمان ہو، کام کرنا ہے دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دوسروں کی جیبوں پر نظر نہیں، اپنے ایمان پر نظر رکھنا۔ آج دیکھ لیں یہ پڑھا لکھا طبقہ کتنا پڑھا لکھا طبقہ، آپ یہ چھوٹا سا بورڈ ہے، ایجوکیشن بورڈ، وہاں پہ آپ چلے جائیں، نام ٹھیک کرانے کے لیے، تاریخ پیدائش ٹھیک کرانے کے لیے۔ ہمارے محلے کے ایک غریب آدمی بیچارہ کہتے ہیں 4 مرتبہ میں گجرانوالہ بورڈ میں گیا ہوں اپنی بچی کی تاریخ پیدائش ٹھیک کرانے کے لیے۔ ہر مرتبہ کہتے ہیں یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، آج فلانا افسر نہیں آیا، اس نے قبول کرنا ہے۔ تو میں باہر نکلا، مجھے چوکیدار نے کہا انہوں نے اسی طرح چکر لگاتے رہنا ہے، آپ کا کام نہیں ہونا۔ تو میں نے اسے پوچھا کام کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بھئی آپ ان کو 500-600 روپیہ دے دو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب یہ وہاں پر ان پڑھ لوگ تو نہیں بیٹھے ہیں، یہ ادارہ کوئی فحاشی کا ادارہ تو نہیں، یہ تعلیم کا ادارہ ہے، یہ اس ادارے کا حال ہے۔ پڑھا تو دیا ہے، پڑھائی بھی دے دی ہے، کلاسیں بھی پڑھ لی ہیں، ڈگریاں بھی آگئی، لیکن اصل تعلیم اور تربیت ان کو نہیں سکھائی۔ اگر تعلیم اور تربیت ان کو سکھائی جاتی تو وہ 500 روپے لے کے اپنی 50,000 کی جو سیلری ہے اس کے اندر برکت ختم نہ کرتے، اس کے اندر حرام کی ہمیزش نہ کرتے۔ تو اس لیے تعلیم اور تربیت اصل ہے ہماری وہی جو ہمیں اسلام نے دی ہے، اور اس کو جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے۔ تنزلی در تنزلی ترتی چلی جائے گی۔ ہم کہیں گے بھائی حکمران بیٹھے ہیں، ان کا قصور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کھا گیا، فلاں، بھائی انہیں کی بات چھوڑو، آپ اپنی بات کرو، آپ کیا کریں۔ ایک فروٹ بیچنے والے سے لے کے یہ ایجوکیشن کے عملے تک، ایجوکیشن سے لے کے سکول، پرائمری سکول کے عملے تک، ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ کسی طریقے کسی کو گیر کے کسی کی جیب سے مال نکال کے وہ میں اپنے گھر میں لے جاؤں۔ اس چکر میں نہیں ہے کہ میں ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر کے جاؤں، میں اپنے گھر میں صاف اور ستھری اور حلال رزق لے کر جاؤں، اس چکر میں نہیں ہے۔ کس چکر میں ہے؟ بس دھوکے کے چکر میں۔ ہمارا دین ہمیں ایسا نہیں سکھاتا۔ آئیے اپنے دین میں کامل ہو جائیے، کلچر وہی اپنائیے، تہذیب وہی اپنائیے جو ہمیں ہمارے دین نے دی ہے۔ اگر کلچر اور تہذیب کی بات کریں گے تو پھر کلچر اور تہذیب پہلے جو تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا معاشرے کے اندر جو کسی بھی تہذیب، کسی بھی کلچر کے اندر ان کو کبھی بھی کوئی بھی مقام یہ دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی ہے مذہب، کوئی کلچر جہاں ماں کو یہ مقام ہو کہ ماں کے قدموں تلے چلے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھیں۔ بیٹیوں کی شان دیکھیں تو کتنی شان ہوتی، یہ ہمارا دین ہے جو بہترین کلچر ہے، بہترین ثقافت ہے۔ ہمیں کوئی بھی کلچر، کوئی بھی ثقافت، کسی بھی طرح کی تہذیب ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کو سب سے پہلے لا کر اپنے دین پر پرکھنا ہے۔
آپ اس کی مثال سمجھیے کہ آپ کے یہاں کوئی بھی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ منہ اٹھا کے چلے نہیں جاتے بھائی میں بازار جا رہا ہوں 50 لاکھ روپیہ لے کے انویسٹ کروں گا، نہیں، آپ مشورہ کریں گے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، بزنس مین لوگوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، پھر جا کے انویسٹ کریں گے، ہے نا؟ تو پھر آپ کو کامیابی بھی مل جائے۔ اسی طرح کوئی بھی کلچر، کوئی بھی تہذیب، اس کو پہلے اپنے دین پر پرکھیں کہ یہ ہمارے دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، موافق ہے یا نہیں ہے، اپنائیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، جو رات کو سو جاتے ہیں، صبح نہ ان کے پاس نوکری ہوتی ہے اور نہ ہی کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پھر بھی صبح اٹھ کے کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ انسان کو بھی دے گا رب تعالیٰ، لیکن اپنا ہر عمل، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں آئے ہو تو دیندار، اور اسکول والے میں چلے جاؤ تو دنیا دار، بازار میں چلے جاؤ تو بالکل دنیا دار نہیں، جہاں بھی آپ ہو وہاں دیندار ہو۔ اب مسجد میں دیندار نہیں، مسجد کے باہر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے دیندار ہیں۔ مسجد سے باہر دینداری اصل پتہ چلتی ہے، آپ کے اندر امانت کتنی ہے، آپ کے اندر دیانت کتنی ہے، آپ کو حرام کا چسکا کتنا ہے، حلال کا چسکا کتنا ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ہمیں پورا کا پورا اپنا کلچر، اسلامی کلچر جو ہے اس کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شب بارات ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عبادت کرنے والوں سے بھی ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہاں لکھا ہے، کس روایت میں آیا، کس جگہ آیا ہے؟ تو ہم ان کی صرف اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے۔ یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، یہ مشہور ہے، احادیث کریمہ میں مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر حضرت امام قزوینی نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ 15ویں شعبان، جسے ہم شب بارات اردو میں کہتے ہیں، اب اردو میں اسے شب بارات کہتے ہیں اور عربی میں اسے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات یوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ فرمایا کہ وہ باب جو 15ویں رات کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان، فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آئے، فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فرمایا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، فرمایا کہ جو ہی 15ویں رات کا سورج غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، فیقول، اور فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی آج مغفرت فرما دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلی، ہے کوئی ایسا جو آفت میں مبتلا ہو، فاعافیہ، اور اسے اس آفت سے میں عافیت دے دوں؟ فرمایا الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، فرمایا ساری رات یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ اب یہ واضح حدیث ہے، روشن حدیث ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید راوی ہیں، اور یہ مشہور کتابیں ہیں جو احادیث کی، ان میں سے ایک کتاب کے اندر باقاعدہ اس کا باب باندھا گیا۔ تو ایک ماننے والے کے لیے ایک ذرا سی بات بھی کافی ہوتی ہے، اور یہاں تو حدیث بیان کر دیا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث اس رات کے حوالے سے جو ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے وہ پہنچی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ جنت البقیع میں ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج آسمان دنیا پہ رب خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات بنی کلب کی بکریوں سے بھی، بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی اس رات لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ بھی روایت یہیں پر مذکور ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو گئے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو قبرستان جانا، اپنے مردوں کے لیے وہاں جا کے دعائے خیر کرنا، وہاں پر ان کی قبر کی زیارت کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ اور اس رات عبادت کرنا، اس رات اللہ کو راضی کرنا، اس رات اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اس رات اللہ سے بخشش طلب کرنا، اس رات اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا، اس رات اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا، یہ سب چیزیں الحمدللہ جائز ہیں۔ آپ خوش دلی سے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آج کی رات عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔